وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دیے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا، لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے، وہ خواب ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب، اور وہ بخاری مسلم میں ہے، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت والے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے نا۔ علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ آل عمران میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو، اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ التحریم میں آیا کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50 تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن اور انسان۔
فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی، مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے۔ عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر صیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور ایک فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ صیغہ بولے گا نا۔ تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا، جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر۔ عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ ایسے مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے، ٹھیک، اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے اوور آل نہیں، پھر نہ کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں۔ اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے، تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا۔ یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے۔ سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو۔ حالانکہ بک رہا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے میں، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے، تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ پھر اگے ٹرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں۔
کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں. اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے انہوں نے. آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، تو پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں. اللہ تے رسول تک پہنچتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا جی، اللہ نے پیچھے کر دیتا. جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی اتار رہے ہیں، پیچھے تے رسول ہی ہے. اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، تے بابے تو اگے. تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں، میں وابی ہوں. وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی. ہاں، قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اچھا، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں. نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں. یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی. اوئے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے. ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے. اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا. نوٹ کرنے والی بات ہے. اور تہاڈا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے. وہ کہتا ہے میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھول. سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے؟ وہ سٹامپ پیپر پہ صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے. انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دس سے پھر میں انہوں مننا. ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے ہستے. اور یہ سارے مانیں گے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں. ہاں، پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے. پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں. سب سے بڑی کوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلینٹ ارتھ پہ مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے. مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں، اس سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں. آگ میں کبھی دانہ پھینکیں اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائیں. باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے، اینٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت
پڑتی ہے. مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں، اس گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے. نہیں، اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے، گوندیں گے، پھر اس کی روٹی پکائیں گے کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر. تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی دی ہیں، ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں، اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا، جس اسپیشی کو چوز کیا، وہ انسان ہے. کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق پسند ہوتی یا اللہ کے نزدیک وہ عزت اور اکرام والی ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں، اس اسپیشی میں پیدا ہوتے. لیکن تمام اسپیشیز میں سے اللہ کی سب سے احسن ترین مخلوق، بشرطے کہ وہ اللہ کی مان لے، وہ انسان ہی. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ بات ہے. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مجھ سے کہیں کہ تم اپنا ایمان مجھے دو اور میرا ایمان لے لو، تو میں ان کے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں، اگرچہ جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے. یاد رکھیے گا، انسان صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں. جو فرشتوں میں پیغمبر ہے نا، کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑے بڑے 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں. یہ 4 فرشتوں کے پیغمبر ہیں. پلانٹ ارتھ پہ سوائے پیغمبروں کے کوئی شخص بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان تک یا اگلی امتوں میں بھی، وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کہ حضرت جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، میں کبھی اپنا ایمان ان سے ایکسچینج نہ کروں، کیونکہ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر ہم نے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے. فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار. اللہ تعالیٰ نے بارش کے اوپر، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے. انسان کے لیے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ جو انسان کے پاس اختیار ہے نا کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اپنی اہمیت کو سمجھ لے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی. آگ بہتر بھی ہوتی تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی. قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے. یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے. یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا. تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے. اللہ اکبر. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا. کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا ہے جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. مجھے بتائیں، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسے کہتا ہے تو فارغ آج کے بعد. آپ مولویوں کو فارغ کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ قرآن و سنت کے خلاف آپ کو باتیں بتاتے ہیں؟ ان کا منصب بھی کھینچے نا، انہیں ممبروں سے نیچے کیوں نہیں اتارتے؟
اللہ نے تو اتار کے پرے پھینکا اسے کہ تو نے میری نافرمانی کی، آج کے بعد تجھے شائع ہی نہیں ہے کہ تو اس جگہ پہ رہے۔ اور الٹا جب ممبروں سے آپ کو علماء یہ واز کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ غدار اللہ اور اس کے نبی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ممبروں سے اتار کے الگ کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو ہے نا جی، سوال تو کوئی بھی دماغ میں آ سکتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء کو اگر ہم ممبروں سے نہیں اتار رہے تو یہ اب وہ رسپیکٹ اویل نہ کریں جو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ اویل کی تھی۔ یعنی علماء کی عزت لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہمیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے دشمن ہو جائے تو ان کا وہ عزت والا لباس اور منصب غائب نہیں ہو جاتا؟ شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تجھے اب یہ شائع نہیں ہے کہ اب ادھر تو کون سی کس اکڑ میں ہے جب تو نے میرا حکم ہی نہیں ماننا۔ اب دیکھیں شیطانیت اس چیز کا نام ہے۔ اتنی بڑی دھمکی کے بعد تو فوراً کہنا چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں وکھرے جہاں میں چلا گیا تھا، مجھے اب ہوش آ گئی ہے، میری پوسٹ جا رہی ہے، خدا کے لیے تیرا ہی واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ گیئر الٹا لگ چکا ہے یہاں پہ۔ اب وہ آ گیا ضد کے اندر، قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے گرانٹڈ، تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا، مجھے گمراہ کر دیا۔ اچھا اللہ نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا یار، وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے، اللہ نے تو اسے پوچھا ہے کہ بھائی، حالانکہ اللہ تو پابند بھی نہیں تھا پوچھنے کا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی حکم سنا دیتا، پورا کیس چلا ہے، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا، ہاں کہ آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کر کے مجھے آزمائش میں ڈالا نہ کہ میں اسے سجدہ کروں، اگر یہ تو نے نہ کیا ہوتا تو نہ میں مردود ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا آئے آپ کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لیا تو پھر سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر اس لیے آپ سنتے ہیں نا زیادہ علم بھی نہیں حاصل کریدا، پکڑ ہو جاتی ہے، پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ کوئی ایک گل کرو، ایک ٹکٹ اتنے مزے، تو کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دعوے، کیونکہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب بھی اختیار دیا جائے نا، اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا، وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہے، لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ لغزش ان سے بھی ہوئی ہے، حضرت آدم سے ہی ہو گئی، آگے چل کے آئے گا، اور کئی ایک چیزیں،
گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا. تو اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے. اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے, دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے. ہاں فرقے چ لے کے آیا اپنے, اتنا اعتماد تھا اسے. اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا. ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, ہم تو پورا نہیں کر سکے. لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں, کانپے ٹانگ جاتی ہیں, ٹانگیں نہیں کانپتی. اور وہ یہ آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر ہے 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق. فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے. وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی آگے چل کے آئے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی. یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا, یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے. پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں, ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے. شیطان نے اپنا کام کرتا ہے, بندے نے نہیں اپنا کام کرتا. دیکھ لو فرق. اور ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے, اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. اب یہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعا بھی آگے چل کے آئے گی اسی سورۃ الاعراف میں. تو یہ شیطان اور آدمی میں فرق ہے, شیطانیت اور آدمیت میں فرق ہے. تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا. وما کان لہ علیہم من سلطان, اور شیطان کی کب جرت تھی کہ ان پہ کوئی قابو رکھتا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ, یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک, اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے بارے میں شک میں. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, حفاظت فرمانے والا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اختیار دیا نا شیطان کو کہ یہ لوگوں کو ورغلائے, تو یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا جائے. جب تک دو راستے نہیں ہوں گے, شیطان کا اور پیغمبر کا راستہ, اس وقت تک آزمائش تو نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اختیار بھی ہے یہ اس کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے. اور یہ اختیار ایبسولوٹ نہیں ہے, صرف دعوت کی حد تک ہے. یہاں تو ہے نا اختیار دیا, اب یہ اختیار کون سا ہے. اب ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ریفرنس سے کہہ رہا ہے, وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22, شیطان سے آخری ملاقات جو انسان کی ہوگی قیامت کے دن. وہاں پہ دیکھیں نا جی شیطان پھر کیسا مانڈو لائے گا بندیاں نو. جو لوگ کہتے ہیں شیطان نے کام کرایا, میں کہتا ہوں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کو نماز نہیں چھڑا سکتی. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے پڑھے 1 لاکھ روپیہ انعام ہے. جڑے کہتے ہیں میری تو آنکھ ہی نہیں کھل دی 10 بجے تو پہلے, میں تکنا جناب وہ آنکھ ہی میں نہیں کھل دی. ہاں, اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے.
آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں جانے لگے اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آ کے کہے کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں بڑھن دینا، تیری جرت مسجد میں نہیں جانے دوں گا، نہیں۔ اور نہ یہ ہوگا کہ اذان کے آواز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے پاؤں مسجد کی طرف جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار آپ کو دیا، آپ کی مرضی اذان کی آواز پہ مسجد کی طرف جائیں یا نماز کی طرف جائیں یا آپ شیطانی کاموں کی طرف جائیں۔ تو یہ جو شیطان سے آخری ملاقات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس سے بڑی کیا شفقت ہوگی کہ دنیا میں نقشہ کھینچ دیا۔ آیت نمبر ہے 22، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے گا۔ لو جی، ایک شیطان کے اوپر آپ کا بھروسہ تھا کہ آپ قیامت کے دن یہ بہانہ کریں گے کہ یا اللہ شیطان نے سارا کچھ کرایا ہے، تو سرکار جاگ جاؤ۔ اللہ نے قیامت کے دن کی فلم پہلے چلا دی ہے کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے اور جہنمیوں کا جہنم کے لیے، تو ظاہر ہے جہنمی تو کہہ رہے ہوں گے مردودہ تو مروایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر ان کے شیطان شریف ارشاد فرمائیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ جو میرے پیغمبروں کے ماننے والے ہوں گے ان کو جنت دوں گا، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو اللہ نے تو وعدہ پورا کیا کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کو تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اور تم لوگ تو میرے ماننے والے تھے نا، شیطان کے ماننے والے تھے۔ تو دیکھو وَوَعَدْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو دیکھو آج میں اعلان برات کرتا ہوں، میں نے وہ وعدہ ہی توڑ دیا۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون بیوقوف ہے جو شیطان کے وعدے پہ وقت گزار رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ شیطان کا وعدہ ہے دھوکے کا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو۔ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ طول عمل کا شکار کرتا ہے، انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یار ابھی کون سی جوانی کی عمر ہے، تھوڑی عمر ڈھال لے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، پھر میں مسیتی پہ رہنا ہے کیونکہ کاروں تو میں ٹھڈے، تو پھر میں مسجد ہی رہوں گا، اذان بھی دیاں گا، سارے کام کراں گا۔ یہ جو شیطان امید دلاتا ہے نا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اتنی بڑی کائنات ہے، منو نے دوزخ کی سٹ کے اللہ نو کہ لبنا جی، سرکار اللہ نو کچھ نہیں لبنا، لیکن تو نے چھڑنا کو نہیں جائے آئے، میں تم دس دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون جنت میں چلا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ایسی جنت میں رہے جہاں پہ فرعون ہو۔ انہوں نے خدا کے لیے تکلیف اس لیے کاٹی تھی۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو شیطان کہے گا میں نے تو خلاف ورزی کی جی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا۔ یہ کیا ہوگا؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے شیطان کو اختیار اس لیے دیا تاکہ آزمائیں، یہاں پہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی سلطان ہے ہی نہیں تھی تم پہ، سیم لفظ سلطان ہے۔ یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ والا جو سلطان جو دیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو سر دعوت تو فرشتے بھی دے رہے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے جن، اور جو فرشتہ ہے نیکی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے قدرت دی، میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، مجھے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ صرف پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی، تو مت ملامت کر آج کے دن مجھے، نہ کیا کہ شیطان تیری وجہ سے مارے گئے، ٹھیک ہے؟ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ملامت کرو، یعنی اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کرنا
मनु ना पिट, अपनी जान नू पिट, खसमा नू खा, मेरा कोई लेना देना नहीं हो। यार देखें अल्लाह कितना मेहरबान है। क़यामत के दिन जो कुछ होना था, अगर आपको दुनिया में कोई ये बता दे कि ये अगर आप 5 बजे यहां से नीचे निकले तो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि एक यहां से इतना बड़ा ट्रेला आएगा, आपको कुचल के चला जाएगा, तो मेहरबानी करें कि 10 मिनट रुक जाए। तुसी कहोगे 10 मिनट नहीं सरकार, मैं कल 5 बजे तक इतने ही आ। और अल्लाह ने आपको क़यामत के दिन की वीडियो पहले चला दी है कि क़यामत वाले दिन क्या आपके साथ बनने वाली है। शैतान के ये वादे झूठे निकलने हैं। शैतान के वादे ये नहीं कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसानी शैतान से भी आगे शैतान कहे ना तो उसके साथ वो वादा नहीं कबूल करेगा। शैतान ये है कि धोखे से कहता है, खैर है हुजूर बख्शवा लेंगे, वो फलाने बुजुर्ग ने कहा मेरे मुरीद हो जाओ, मैं जन्नत तुहानू नाल लेके जावांगा। हाँ, वो फलाने बुजुर्ग ने कुरान ते हदीस ते पढ़ी नहीं हुई सी, उन्हें यही कहना सी, उन्होंने कहने दो जाहिल नू, वरना जिसने कुरान हदीस पढ़ा हो तो वो ये बातें करेगा, वो तो वही कुछ कहेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी, फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी। ना आज मैं तुम्हारा मददगार हो सकता हूं और ना तुम मेरे मददगार हो सकते हो। यानी ठीक है, उन चलिए जिथे जाना है, हाँ कट्ठे ही जावांगे। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, बेशक मैं आज के दिन इनकार करता हूं जो तुमने दुनिया में मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया था। यार शैतान की पूजा कौन करता है? हर वो शख्स शैतान का पुजारी है जो अल्लाह की शरीयत के मुकाबिल शैतान के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहता है। इसी को कुरान में कहा गया, अफराईता मनित्तखज़ा इलाहहु हवा, ऐ नबी भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अपना रब मान लिया हुआ है। यानी जो फजर के वक्त अपनी नींद छोड़कर उठता नहीं है तो उसका रब फिर वो नींद है, वो फिर शैतान की इबादत कर रहा है, अल्लाह की इबादत तो नहीं कर रहा। इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी ये नहीं है कि ये सारा पेट से आपे दोबारा अल्लाह ताला कहे यार छोड़ो जाओ तुसी भी जाओ यार माफ कीता, इंज नहीं होना। अल्टीमेटली जहन्नम का फैसला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। तो बात यहां पे मुकम्मल हुई थी सूरतुल अराफ की आयत नंबर 17 पे कि तुम ए अल्लाह तू इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। अच्छा, बाकी जगहों पे यह भी आता है कि अल्लाह ताला को शैतान ने खुद कहा था कि सवाए तेरे जो मुखलस बंदे हैं ना, मुखलस जो चुने हुए हैं, एक लफ्ज है मुखलिस, मुखलिस होता है इखलास शो करने वाला। मुखलिस कोई भी इंसान हो सकता है, मुखलस सिर्फ पैगंबर होते हैं जिन्हें अल्लाह चुनता है। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तरफ आता है कि उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी कसद कर लेता अगर हमारी निशानी ना देखता, बेशक वो हमारे मुखलस बंदों में था। यानी ऐसे बंदे जिनको हमने चुन लिया, ये सिर्फ पैगंबर है। पैगंबर के बाद कोई भी चुना हुआ नहीं है। हमने मुखलिस होने की कोशिश करनी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अपने लिए मुखलस कर लेगा। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाता है ना, या बाय बर्थ कह लें पैगंबरों के लिए मुखलस, वो सिर्फ पैगंबर है। वो अल्लाह की हिफाजत में होते हैं अपनी पैदाइश से लेके अपनी वफात, वो मुखलस बंदे। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, अल्लाह ताला फरमाएगा निकल जा यहां से जलील और रांदा दरगाह होकर। जब उसने कहा ना कि मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से इनके ऊपर हमले करूंगा, अक्सर लोगों को मैं वर्गला दूंगा, तो अल्लाह ने अब होना तो चाहिए था। अल्लाह ताला कहता मैं तकना मेरे बंदे तू किस तरह करना है। हाँ, दुनिया में अगर कोई बदमाश आके थ्रेट लगाए किसी बादशाह को, बादशाह कहता है मेरे बंदे आस्ते ला तू मैं तेनों तकना वा। लेकिन अल्लाह वो बादशाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने ये मखलूक इसलिए पैदा नहीं की है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर हुकूमत करे, इसलिए पैदा की है कि इन्हें इख्तियार दे और ये अपनी मर्जी से अल्लाह को चुने। ये मोहब्बत का जज्बा वो जज्बा है जो अल्लाह अपनी मखलूक से चाहता है। अगरचे अल्लाह इस मोहब्बत का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहता है कि वो मुझे चाहें। तो जब अल्लाह की डिमांड है ना अपने बंदों से
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا شیطان جو میرے ساتھ غداری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اسے بھی جہنم میں ہی پھینکوں. ایک مثال دنیاوی طور پہ اگر کوئی عورت بدکار ہو تو خاوند اسے قبول نہیں کرتا. یار خاوند نہیں شرک برداشت کرتا. اللہ تو بہت غیرت مند ہے. یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں ورگلاؤں گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں. اللہ نے کہا اچھا میں کتابیں بھیجوں, میں پیغمبر بھیجوں, میں انہیں آخرت کی فلم پہلے چلا کے بتا دوں, اس کے باوجود یہ تیرے پیچھے چلیں تو ٹھیک ہے پھر یہ تیرے ہی ہیں, لے جا ان کو, کوئی گارنٹی نہیں, یہ غدار ہے میرے, میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنے کے لیے تیار. یہ ہے جناب کتابوں کا خدا. آپ کو خدا بتایا کہ بوڑھی نانی اماں ہے اینڈ تے سارے نو ہی معاف کر دے گی نا. اللہ فرما رہا ہے جس نے شیطان کی پیروی کی, شیطان تیرے ساتھ انہیں بھی میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں. نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. جو کوئی تیری اب پیروی کرے گا نا تو میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے. جاؤ نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے. اوئے ہوئے ہوئے سرکار, یہ جب میں پڑھتا ہوں نا آیات تو میں کانپ اٹھتا ہوں. اس کائنات میں اگر انسان کا کوئی واحد سہارا ہے نا تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ شیطان کی پیروی اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ بھی ہاتھ چک لینا. پھر تو اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے ہاتھ اٹھا لے اور وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے راضی نہ رہے, اس کے دامن کرم میں پناہ لے لیجئے. اس لیے آپ دیکھیں یہ قصہ آدم اور ابلیس جب سورہ صاد میں آیا نا, سورہ صاد جب کنکلوڈ ہوئی ہے نا جی, کس شان سے کنکلوڈ ہوئی ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. یہی بات وہاں پہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے, سارے بار بار یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا. وہاں پہ الفاظ ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ساروں کو اغوا کر لوں گا الا عبادک منہم المخلصین. ہاں جو تو نے خالص اپنے بندے کیے ہوئے نا ان کو تو میں نہیں کر سکتا, یعنی پیغمبروں کو. قال فالحق والحق اقول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سن لو فیصلہ, سچی بات تو یہ ہے اور میں سچی بات ہی کرتا ہوں, کھری کھری بات سناؤں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے, یعنی جنوں اور انسانوں میں سے. اس کے بعد پتہ کیا آیت آتی ہے وہاں پہ, یہ سورہ صاد کنکلوڈ ہو رہی ہے 38 نمبر سورت. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اے نبی تم انہیں فرما دو کہ میں اللہ کا تعارف کروانے کے عوض تم سے کوئی معاوضہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین. اور میں کوئی تکلف کرنے والا بھی نہیں ہوں, میں نے کھل ڈل کے بات بتا دی ہے. اللہ نے تھوڑی گارنٹی کو نہیں چل رہی ہوئی. یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی گارنٹی لے سکتے ہیں انورٹڈ کامرس کہ جی جو بھی میرا مرید ہے میں اتنے ہزار لے جاؤں گا. یہ ان کی طرف بھی جھوٹ ہے, منصوب ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہوگا, اور یار یہ بات تو میں نہیں کرنے کے لیے تیار. اللہ کے نیک بندے یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. تو جب آپ منسوب کریں گے پھر ہم کہیں گے جناب کوئی بھی ہے ہوتے شاہی کوئی. اور یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے, صحیح مسلم میں مقدمے میں موجود ہے. ابن عباس نے جب مولا علی کی وفات شہادت کے بعد ان کے فتوے منگوائے نا تو کچھ غالیوں نے ان کے فتوے چینج کر دیے تھے. ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم یہ مولا علی کے فتوے نہیں ہیں, اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا نہیں ان کے انہوں نے کہا اگر علی کا بھی فیصلہ ہے یہ گمراہ کون فیصلے ہیں, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں, وہ ٹیمپر ہو گئے تھے. تو ابن عباس نے دیکھے کتنا ان کو کانفیڈنس تھا, انہوں نے کہا یہ حضرت علی یہ بات کر نہیں سکتے, اور بالفرض اگر علی نے بھی کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. تو سرکار اگر مولا علی کے بارے میں ابن عباس یہ بات کر رہے ہیں تو تواڈے عبد القادر جیلانی تے تواڈے بایزید بستامی تے تواڈے جنید بغدادی تے شے کوئی نہیں. کیا بات کر دی ابن عباس نے کہ اگر علی نے بھی یہ بات کی ہو تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. اچھا بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ میں تکلف نہیں کر رہا, کھلی ڈلی میں نے بات بتا دی ہے, نبی ان سے فرما دو
کہ یہ نہیں تم نے کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، بتا دو ان کو ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں قرآن اور نبی الاسلام خود نصیحت، یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ان قریب انہیں یہ خبر ہو جائے گی، یہ جو کچھ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں یہ پوری ہو کے رہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے